غوث اعظم تیرے پیر میرے پیر سید سخی چند حضور پیر سید عازب لال گیلانی بادشاہ سرکار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله كريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور سبحان اللہ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بابا سے بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله بلند واسع الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں
جسم نہیں ہے یہاں سایہ نہیں ہے، کیوں نہ کہیں ہمارے حضور آقا جیسا کوئی نہیں، بولیے یہ نعرہ بلند کریں، حضور جیسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار، سارے پڑھیں ہاں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی مالک کونین گئے، مالک کونین گئے۔ میرے کریم کو اللہ نے وہ بلندیاں عطا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی شان کو بیان فرمایا تو سورہ فاتحہ کے آغاز میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا فرمایا؟ پڑھیں سارے الحمدللہ رب العالمین، پھر پڑھیں سارے ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب سرکار کی شان والا کو بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب اس کو ذرا کنٹیکسٹ میں سمجھیں، ذرا ڈیپلی جا کے سمجھیں، گہرائی میں اتر کے سمجھیں، اس عشق کے سمندر پہ غوطہ زن ہو کر سمجھیں کہ جیسے وہ کائنات کا رب ہے، اللہ رب ذوالجلال ساری کائنات کا رب ہے، یعنی اس نے چاند بھی بنایا، سورج بھی بنایا، ستارے بھی بنائے، کہکشائیں بھی بنائیں، سیارے بھی بنائے، زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، ہمیں بنایا۔ سبحان اللہ، ہم سب کا خالق کون ہے؟ بولیے اللہ۔ جس تعداد میں آپ بیٹھے ذرا اللہ کی صدا بلند ہو، کس نے بنایا؟ اللہ، مزہ آ گیا، پھر کہہ دیں کس نے بنایا؟ اللہ، کیونکہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں فقط اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے، لیکن اس کو محبت کے اس گلدستے میں کیسے سمیٹیں گے؟ سمجھیے گا، سب چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ چاند کی چاندنی کس نے پیدا کی؟ اللہ۔ سورج کی روشنائی کس نے پیدا کی؟ اللہ۔ ستاروں کا جلملانا کس نے پیدا کیا؟ کہکشاؤں کا یہ خوبصورت جو رنگ و بہار ابو ہے یہ کس نے پیدا کی؟ عرش معلیٰ کو کس نے بنایا ہے؟ جنت کو کس نے تخلیق فرمایا ہے؟ دوزخ کو کس نے تخلیق فرمایا ہے؟ نوریوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نبیوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ آج کس کی توفیق سے یہ محفل سجی ہے؟ اللہ، اللہ کی توفیق سے۔ تو کہا جیسے وہ چاند کا بھی رب ہے، جیسے وہ سورج کا بھی رب ہے، جیسے وہ چرندوں پرندوں انسان کا بھی رب ہے، جیسے وہ حیوانات کا بھی رب ہے، جیسے وہ دریاؤں کا بھی رب ہے، جیسے زمینوں کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، اس کی ربوبیت کی اتنی وسعت ہے کہ اس پہ کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اسی طرح حضور رحمت للعالمین ہے، صرف محبوب امت کے لیے رحمت نہیں بن کے آئے، رب کی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جیسے وہ رب العالمین ہے، صرف مسلمانوں کو تو رزق نہیں نہ دے رہا، وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے، جانوروں کو بھی وہی رزق دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی وہی دیتا ہے، کافروں کو بھی وہی دیتا ہے، مشرکین کو بھی وہی دیتا ہے، کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اس لیے سرکار کی شان میں اللہ نے اپنی شان کو جب بیان کیا تو قرآن میں سرکار کی شان کو جب رکھا تو فرمایا جیسے میں عالمین کا رب ہوں نا تو عالمین کی رحمت میرے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر کائنات میں صدقہ بانٹا جا رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کا بانٹا، سبحان، کسی کے نور کی چمک سے کائنات کو روشنائی دی جا رہی ہے تو میرے حضور کا نور ہے۔ سبحان، تو پھر لاؤ کوئی ایسا دکھاؤ محبوب، ساری کائنات کی جانچ پڑتال کر لو، چھان لو
حضور جیسا تمہیں کوئی دوسرا نہیں ملے گا. سبحان اس لیے کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. میں پچھلے 4-5 دنوں سے سفر میں رہا, دورے پہ رہا. آج بھی صبح بہت ہم ارلی صبح 7-8 بجے سے سفر شروع کیا, اور ابھی آج کی یہ اختتامی آخری محفل ہے. بہت ساری محفلوں سے ہوتا تھکاوٹ بھی ہے. حضور مرشد الاجبال اتنی دور سے خاص طور پہ محترم جناب کاشف صاحب قادری کی خاص دعوت پہ, سبحان اللہ کی طبیعت کی حالت تھی. سرکار نے فرمایا جس چاہت سے بلا رہے ہیں ہم اپنی طبیعت کو نہیں دیکھ رہے. حق سبحان اللہ. سرکار تشریف لائے اور یقین جانے پیر کامل صورت ذل الہ, یعنی دید پیر دید کبریا. آپ سرکار کا میلاد بھی سجائے بیٹھے ہیں, مرشد کا جو دیدار کر رہے ہیں اسے دلوں کو چمکائے بھی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. پیر کامل ہو اس کا دیدار کرنا گویا مولانا روم فرماتے ہیں وہ رب کے نور کا دیدار کرنا ہے. اور جس نے پیر کی صورت کو دیکھا گویا رب کے نور کا دیدار کیا. کیوں؟ میرے کریم نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اس میں آپ کو کوئی کرامت کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی کرامت ویکھاں تے تاں مننا, جڑا ولی اللہ ہوئے گا ویکھ کے دل انجنج کرے گا. سبحان اللہ. ویکھ سوتے پھر دل رب رب کرے, کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. آج ہمیں اس گلدستے پہ پھرونے والے ہمارے مرشد ہیں. اس نظام کو, اس تربیت کو دینے والے ہمارے مرشد ہیں. آج یہ محفل کاشف صاحب کے ساشیانے اس علاقے اس محلے اس چک میں نہ سجی ہوتی اگر ہماری نسبت ان سے نہ ہوتی. نسبت ان سے ہو گئی, ہمیں پکڑ کے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیا. اور یہ دیوانے کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں خاموش نہیں رہنا, ایسا نہیں کوئی. مالک کونین گئے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں گئے ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایسی ہے, رحمت ہے. حضور کی رحمت ایسی رحمت ہے جو صرف اس دنیا تک محدود نہیں, قبر میں بھی کوئی پہنچے گا تو میرے حضور کی ذات مبارکہ, جن کے چہرے کے دیدار پہ آپ کی بخشش ٹکی ہوگی کہ یہ بخشا جائے گا یا نہیں جائے گا. چہرہ سب کو دکھایا جائے گا, پہچانے گا کوئی کوئی, اور وہ پہچانے گا جس کا سینہ ایمان سے روشن ہے, اور جس کا سینہ ایمان کی وسعت رکھتا ہے, ایمان کی علاوت رکھتا ہے. ایمان جس کا درجہ کمال پر فائز ہوتا ہے, وہ قبر میں جب مر کے جائے گا سرکار کا چہرہ دیکھے گا, بے ساختہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کی ذات مبارکہ ہے, یہ ان کی ذات مبارکہ ہے جن کے نام کی مالا ہم دنیا میں جپتے رہے گئے. ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے ساری کائنات خوبصورت ہے, ساری انسانیت بھی خوبصورت ہے, ہر خاندان بڑی شان والا ہے, ہر سردار بھی بڑا عظیم ہے, ہر بادشاہ بھی بڑا عظیم ہے, لیکن جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا. ذرا ہاتھ اٹھا کے گواہی دیں, اے جامعہ والو گواہی دو کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہم حضور کے برابر کسی کو نہ مانتے ہیں, نہ جانتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, کیونکہ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اس عالم میں بھی وہی بادشاہ ہیں, اس عالم
عالم میں بھی وہی بادشاہ ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے جسے چاہے بادشاہی عطا فرما دے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے جتنے پیارے نبی آئے اللہ نے ان کو بادشاہ ہی بنایا ہے, اللہ نے ان کو پیارا ہی بنایا ہے, اللہ نے ان کو اپنا محبوب ہی بنایا ہے. لیکن جب سرکار آئے تو پتہ چلا زمانے کو کہ اصل میں اول بھی بادشاہی جس کی تھی آخر بھی بادشاہی جس کی ہے وہ اور کوئی نہیں ہے. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی جی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی جی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی جی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. روز محشر کا ایک منظر آپ کو بیان کرتا ہوں جو سرکار کی حدیث مبارکہ. ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آپ سے روز محشر ملنا چاہیں تو حضور کہاں لاجپالی فرمائیں گے, کہاں ملاقات فرمائیں گے؟ میرے کریم نے فرمایا 3 مقام گئے. سبحان اللہ. کتنے بولیے؟ 3 مقام. ویسے تو بہت جگہ ایمان والوں کو زیارت تو بار بار ہونی ہے. ہاں ایک دن یہ دیکھیں یہ زندگی عارضی ہے, یہ دنیا مادیت, ایک دن ختم ہو جانا. اصل تو مرنے کے بعد قصہ جو شروع ہوگا وہ جو نہ کبھی ختم ہونے والا, بے شک اس میں سرکار کی غلامی جنہوں نے کی ہوگی یہاں پہ وہاں پہ سرکار کی صحبت نصیب ہوگی, سرکار کے پاس بیٹھنا اٹھنا نصیب ہوگا, سرکار کی زیارت نصیب ہوگی. لیکن ابتدائی جو مرحلہ ہوگا جب ایک حساب و کتاب کا معاملہ چل رہا ہوگا, میدان عدل لگا ہوگا اور ڈے آف ججمنٹ ہوگا, ہر بندہ اس کی غضب سے اس کے جلال سے کانپ رہا ہوگا. اللہ اکبر. اس اسنا میں حضور کے صحابی نے پوچھ لیا سرکار روز محشر آپ سے ملنا چاہے کہاں پہ ملاقات ہوگی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تمہیں ملوں گا تو حوض کوثر پہ ملوں گا, وہاں آ جانا میری تیری ملاقات ہو جائے گی. میری امت پیاسی چلی آ رہی ہوگی, میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہوں. لاؤ پھر کوئی ایسا محبوب, ان جیسا کوئی لاؤ محبوب. ساری کائنات آپ کھنگال دے حضور جیسا کوئی, وہ کون جام کوثر پلا رہا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی جی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. پھر میرے سرکار نے فرمایا اگر وہاں میں موجود نہ ہوں, ملاقات نہ ہو تو پھر میزان پہ آ جانا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے. اتھے میرے بھی اعمال تے تساں نے بھی اعمال تے اگر اسا اعمال نہ لی بخشش کروانی تے ہو سکنا ہے ساڑھا ایک عمل بھی کام نہ نکلے. ہاں اس کی رحمت کے منتظر ہے کہ جس رحمت للعالمین کا امتی بنایا ہے وہ آ جائیں گے, رب ان کے صدقے ہم پہ بھی رحمت فرما دے. سبحان اللہ. میزان عدل سجا کو کہاں اعمال تو لے جا رہی ہوں گے. سرکار نے فرمایا وہاں میں خود کھڑا ہو کر اپنے امتیوں کے اعمال تلوا رہا ہوں گا. اگر کسی امتی کا عمل کم پڑ جائے گا خود سے اپنی نگاہ شفقت فرما کے پورا کر دوں گا. ارے لاؤ پھر کوئی ایسا محبوب, ساری کائنات میں کوئی ان جیسا نہیں ملا ہے, ان جیسا نہیں ملا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ان کی نعت پڑھتے رکھے اور یہی کہتے رکھے کہ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی جی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی جی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. پھر سرکار نے فرمایا تیسرا مقام بیان فرمایا ادھر ملاقات نہ ہو, اگر میں حوض کوثر پہ نہ ملوں, میزان پہ نہ ملوں, پھر آ جانا پل صراط کے آغاز میں کھڑا ہوں گا. سبحان اللہ. پل صراط جو بال سے بھی باریک ہے
لیکن مومنوں کے لیے جبریل امی اپنے پر بچھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں وہاں پہ کھڑا ہوں گا، میری امت جب گزر رہی ہوگی جبریل نے پر بچھائے ہوں گے کہ وہ آرام سے گزر جائیں، اور میں گزرنے کی سلامتی کی دعائیں کر رہا ہوں گا کہ یا رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ ارے کدھر کدھر جدھر جدھر بھی جاؤ گے تمہیں حضور کی شانیں نظر آئے گی، اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا بھیجی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، جی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد ذات مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ نور و کتاب مبین، واؤں جو بیچ میں عطف کا آیا تفریق کر گیا کہ نور اور ہے کتاب اور ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ اسی کتاب کو مزید کلیریفائی کیا جا رہا ہے کہ نور والی ہے، تو بندہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ نور والی کتاب ہے تو لیکن اتری کس کے قلب مقدس پہ؟ قلب مصطفیٰ پہ اتری، تو اگر اترنے والی کتاب نور والی ہو سکتی ہے تو جن پر اتاری گئی ہو وہ ذات نور والا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر میں جلدی جلدی بات عرض کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور آیا، سارا قرآن اٹھا کے پڑھے نا حضور کی نعت ہے، لیکن یہاں پہ صریحتاً ذات مصطفیٰ کے خصائص کو بیان کیا گیا، آپ کے فضائل کو، آپ کی شان والا کو، آپ کی بلندیوں کو جب بیان کیا تو ہر شان کے ساتھ پہلے رب نے اپنی حمد کو بیان کیا۔ جیسے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا کہ تمہارے پاس جو نور آیا ہے اور کسی نے نہیں، تمہارے رب نے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ۔ بولیے پھر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ کتاب کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ نور والے کس نے عطا کیے؟ اللہ نے۔ کہ جب ہم نے عطا کر لیے تو پھر کیوں حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ شکر کر کہ وہ عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں، جھگڑے بھی کرتے تو ان کی ذات مبارکہ پر بحث ہوتی۔ تیری وہ کہات ہے، جھگڑے کرو آپس میں کر لو، خاندان میں کر لو، معاملات میں کر لو، کاروبار میں کر لو، جب سرکار کی بات آئے گی پھر کوئی ہلکی بات برداشت نہیں ہوگی۔ وہ کل بھی وراء الورا سے، وہ آج بھی وراء الورا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ نور علی نور ہے۔ پھر سرکار کی جب شان کو اللہ نے بیان فرمایا، اب مثال کے طور پہ جیسے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے فرمایا جو عظیم الشان رسول مومنوں پر احسان عظیم کرتے ہوئے عطا کیا، کس نے کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، کس نے؟ اللہ نے عظیم الشان رسول کو بھیجا، مومنوں پر بڑا احسان فرمایا۔ یہاں پہ بھی رب نے اپنا ذکر ساتھ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اعتراض نہ کریں، سونے کی سونے رب نے بھیجا، سبحان اللہ۔ اعتراض نہ کریں، کیونکہ سونا ہے من موڑا ہے آمینہ تیرا لال جی کر شادی آبادی جان، وہاں بڑھئے سونا ہے من موڑا ہے آمینہ تیرا لال جی کر شادی آبادی جان، وہاں بڑھئے سونا ہے
نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ، رب نے بھیجا، نور بنا کے بھیجا، اور تم نور و بشر کے جھگڑوں میں پڑے ہو۔ کیوں پڑے ہو؟ جب رب کہہ رہا ہے نور والا ہے، سبحان اللہ، جب رب کہتا ہے نور والا ہے۔ اب اس میں ایک دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ کائنات میں اللہ کریم نے آغاز انسانیت سے پہلے دو عہد لیے جو مشہور ہیں، جن کو قرآن کی زینت بنایا گیا، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے۔ ایک عہد اللہ نے اپنی ربوبیت پہ لیا، دوسرا عہد محبوب کی رسالت پر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ انسان کے اوپر کوئی بات بڑی سے بڑی بھی کوئی بات کہہ دے گا، انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اسی انسان کے محبوب پر کوئی بات کرے، یہ ہماری بھی فطرت ہے نا، مجھے کوئی بات کہہ دے گا میں برداشت کروں گا، میرے محبوب کو کوئی کچھ کہے تو برداشت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ کریم نے جب اپنی ربوبیت پر، الوہیت پر، معبودیت پر، الہ ہونے پر عہد لیا تو قرآن فرماتا ہے الستو بربکم، سب کٹھے ہوئے، سب جس وچ میں اور تساں بھی موجود سا، سارے، ان میں نبی بھی تھے، ان میں ولی بھی تھے، ان میں ایمان والے بھی تھے، ان میں کافر بھی تھے، مشرک، جن کا جو نصیب تھا۔ اب انسانیت کا آغاز ہونا ہے، ساروں کی روحیں کٹھی ہیں، سب کو اکٹھا کیا۔ اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جو رب کو آج مانتے ہیں نا، یا جتنی انسانیت آتی ہے اور رب کو مانتی ہے، وہ سب وہاں پہ بولے قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محدثین فرماتے ہیں اس قالوا بلا میں بھی سب سے پہل جس نے کی وہ اور کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اقرار ربوبیت کا اظہار کل دنیا کی انسانیت کی ارواح موجود ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب سے پہلے کون بولا کہ تو ہمارا رب ہے؟ میرے مصطفیٰ بولے، سبحان اللہ۔ اور یہ اس بات پر دلیل ہے، جب آپ مسجد میں امام صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، امام پہلے اللہ اکبر کہتا ہے یا آپ پہلے کہتے ہیں؟ امام، آپ امام کی اقتداء کرتے ہیں نا، امام اللہ اکبر کہے گا، پیچھے پھر مقتدی ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے نماز، جیسے جیسے امام کرے گا ویسے ویسے مقتدی کریں گے، سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہے۔ تو کہا حضور کا پہلے بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں جو سب سے بڑا امام اللہ نے بنایا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ عہد ہو گیا، خاص و عام سب تھے، جو نہیں اللہ کو مانتے وہ نہیں بولے ہوں گے، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سب بولے ہوں گے، لیکن جو نہیں مانتے نا، اللہ نے فرمایا ہماری ذات کی بات ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، سبحان اللہ۔ کوئی مانے نہ مانے وہ پھر بھی اللہ ہے، بے شک وہ پھر بھی رب ہے، وہ پھر بھی سونا رب ہے، وہ پیارا رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، وہ الہ ہے، وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبودیت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کوئی مننے نہ مننے، مانے گا تو اس کو وہاں پہ مان لیا جائے گا، جو نہیں مانے گا اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اور عذاب علیحدہ سے بھگتنا پڑے گا۔ دوسرا عہد ہوا، قرآن فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے فرمایا اب جو دوسرا عہد ہے نا، اس میں پہلے عہد میں خاص و عام سب تھے، دوسرے عہد میں صرف خاص تھے، سبحان اللہ، کہ انکار کی گنجائش نہیں، نہ رہے۔ اللہ کو کیوں نے مانا، کیوں کو نہیں مانا، اللہ فرماتا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اب محبوب کی بات ہے، سبحان اللہ۔ صرف خاصوں کو بلایا۔ خاص کون تھے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ کم و بیش اللہ کے نبیوں کے نور، سبحان اللہ۔
ہماری صرف روحیں ہوتی ہیں نا، نبیوں کی روحوں کے ساتھ نور بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہم صرف آقا کریم علیہ السلام کو نور والا نہیں مانتے، ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں. لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو ہم مانتے ہیں کہ وہ نور علی نور ہے. سبحان اللہ. کیونکہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ایک دفعہ مل کے پڑھیں. اس جس تعداد میں آپ بیٹھے ہیں گلدستہ درود کا تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ. یا رسول آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں جب حضور کا نور پاک، حضور کے نور پر میں سے بات کر رہا ہوں. ہمارے جب اولادیں ہوتی ہیں تو ہم تعارف کرواتے ہیں اللہ نے بیٹا دی، اللہ نے بیٹی دی. وہ عظمتوں والی ماں جن کے ہاں آغوش میں مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہوئے، سبحان اللہ. انہوں نے یہ نہیں تعارف کروایا کہ بیٹا ہوا. سبحان اللہ. کیا تعارف کروایا؟ فرمانے لگی خرج منی نور. سبحان اللہ. کبھی کسی ماں نے اپنی اولاد کا یہ تعارف کروایا کہ نور آیا ہے؟ نہیں. یہ کہتی ہیں بیٹا ہوا ہے، جی بیٹی ہوئی ہے. جی. قربان جاؤں حضور کی اماں جان پہ آتے ہی خوشبہات کا ازالہ کر دیا. فرمایا صرف بیٹا نہیں ہوا، نور آیا. نور آیا ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں جب حضور کا نور میرے بطن پاک میں موجود تھا. آپ انسان ہو کر اگر نہ مانے تو میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے، اور اگر اشرف المخلوقات ہو کے سرکار کو مان لے اس سے بڑی خوشبختی کیا ہو سکتی. سبحان اللہ. ارے آپ فرماتی ہیں جب حضور کا نور میرے بطن پاک میں آیا، آپ فرماتی ہیں ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، حضور کا نور میرے بطن پاک میں موجود تھا. آپ فرماتی ہیں میں جدھر جدھر سے گزر رہی تھی، ارے پتھروں کے سامنے سے گزروں، پتھر بھی بولے سلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. درختوں کے سامنے سے گزروں، درخت بھی بولے سلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ فرماتی ہیں میں جہاں سے گزروں آوازیں آئیں، خواب دیکھوں تو بشارتیں ملیں. کبھی آدم علیہ السلام خواب میں آ رہے، کبھی شیس علیہ السلام خواب میں آ رہے، کبھی نوح علیہ السلام خواب میں آ رہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ رہے، کبھی اسحاق علیہ السلام خواب میں آ رہے، کبھی اسماعیل علیہ السلام خواب میں آ رہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام بھی خواب میں آئے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام بھی خواب میں آئے. سب آئے، بات ایک ہی تھی کہ اے سیدہ آمینہ مبارک ہو، اس عظمتوں والے، اس رفعتوں والے، اس بلندیوں والے، اس آقا مولا کی ماں بننے والی ہیں. ارے جن کی نبوت کا صدقہ اللہ نے ہم نبیوں کو بھی نبوتیں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. اب اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان. ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں. میں اختتام کر رہا ہوں، اختتام کی طرف چل رہا ہوں. تو پھر جب پتھر بھی بولے سلام علیکہ یا رسول اللہ، شجر و حجر بولے سلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور کی آمد و کعبہ بھی جھومے. سبحان اللہ. حضور کے دادا جان رابی ہیں فرماتے ہیں صفا مروہ بھی جھومے، ستارے بھی ڈلک کر زمین پہ آئیں، شرق کے جانور غرب کی طرف جائیں، غرب کے جانور شرق کی طرف جائیں. مبارک دیں بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک ہو آج کائنات پہ حضور کا قبضہ ہو گیا ہے. ارے سوکھے چشمے بھی روانہ ہو جائیں، دوبارہ پانی کی روانی مل جائے، خشک دریا بھی تر و تازہ ہو جائیں، بنجر زمینیں بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں. ارے کون آیا ہے کا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ. اب
سنیے، وقت بڑا محدود ہے۔ رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کا جب ایک عہد لیا، خاص و عام کو بلایا، وہ رب نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا۔ جب مصطفیٰ کی رسالت پر بات ہونی تھی، اللہ نے عاموں کو نہیں بلایا، خاصوں کو بلایا۔ سبحان اللہ۔ سب نبیوں کے نور اکٹھے ہو گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کے نور جمع ہو گئے۔ اتنی روشنی تھی کہ کائنات ان سے جگمگا اٹھے۔ اتنا پیارا منظر ہوگا، ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن پڑھ کے تصور کرتے ہیں کہ وہ کیا منظر ہوگا، تو کیا روشنی ہوگی، کیا بغیر ہوگی، کیا عطائیں ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ سارے نور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ایک نور پسے پردہ ہے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے، اللہ نے اس نور سے پردہ ہٹایا۔ سبحان اللہ۔ اب یوں سمجھے ایک جگہ سارے نور اکٹھے ہیں۔ میرے ہاتھ کی جتنی وسعت ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن وہ کیا منظر تھا کوئی الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے سارے نبی اکٹھے ہو گئے، حضور کا نور، نبیوں کے نور، حضور کا نور پسے پردہ، نبیوں کو اکٹھا کیا، پھر بیچ میں سے پردہ ہٹایا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا نور سب کے نور پہ غالب آیا۔ حق۔ نبی بول اٹھے یہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ آج کا شاعر بولا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول نبیوں کو دکھا دیا گیا، نبی دیکھ کر اس نور میں اپنی روشنیوں کو ضم کر بیٹھے، لطف اٹھا رہے ہیں۔ آئے ہائے، جیسے آج آپ محفل میں مرشد آئے ہیں، دیدار سے لطف اٹھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ محفل میں ذکر مصطفیٰ سے لطف اٹھا رہے ہیں، کہ جن کے ذکر اتنا لطف دیتا ہے ان کے نور کا دیدار کتنا لطف دیتا ہو۔ سبحان اللہ۔ لطف اٹھا رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں۔ نبیوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بنانے کے پیچھے بنیاد اس نور کی ہے، آپ کو اس لیے دیدار کروائے کہ دیکھیں آپ سارے نبیوں کے نور ایک جگہ پہ ہو گئے، لیکن اس محبوب کا ایک اکیلا نور جب ظاہر ہوا، سب کے نور پر یہ نور غالب آ گیا۔ اب مانو انہیں، اگر ان کو مان جاؤ گے اللہ تمہیں نبوت اور رسالت عطا فرما دے گا۔ نبیوں کو جو نبوت ملی حضور پر ایمان کی بدولت، صرف ہم نہیں حضور کے پر ایمان لائے، ساری کائنات ایمان لائی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو نہیں مانتے وہ بدبختی ہے، نبی ایمان لائے۔ ہر نبی کی شبان حیات کو اٹھا کے دیکھیں، جو چیزیں کتابوں میں پہنچ سکیں، جن نبیوں کے تذکرے پہنچ سکے، ان تذکروں میں نبی پاک کا ذکر ضرور ہے۔ بے شک۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیں، آدم علیہ السلام کی بات دیکھیں، شیس علیہ السلام کی بات دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی بات دیکھیں، قرآن بیان کرتا ہے۔ ہر نبی کی جب حیات طیبہ کے واقعات جو قرآن میں نقل ہوئے، احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، اس میں نبی پاک کا تذکرہ ضرور موجود ہے۔ جبکہ نبی پاک آخری نبی بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، وہ نبی تو آخری ہیں لیکن اول بھی بادشاہی ان کی ہے، آخر بھی بادشاہی ان کی گئے۔ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ نور والا آیا۔ اب آخری جو یہ بات ہے آیت کریمہ کو مکمل کر رہا ہوں، اب نور کو نور مانو، کتاب کو روشن مانو۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ملے گا کیا؟ چار بنیادی چیزیں جو ہر انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زندگیوں میں سکون ہو؟ جی۔ ہر بندہ چاہتے ہیں نا زندگیوں میں سکون ہو؟ آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو؟ جی۔ اے کیوں آئے ہو؟ دعاواں کر دو، یا اللہ گناہوں کی معاف فرما دے، غفلاتاں کی معاف، ساڑھے تو راضی ہو جا۔ بے شک۔ رب کی رضا کون نہیں چاہتا؟ بنیادی چیز ہے رب راضی ہو جائے، زندگی میں سکون آ جائے، زندگی کے اندھیرے چھٹ جائیں،
اور صراط مستقیم مل جائے. یہ بنیادی ایک مسلمان کی ضرورت ہے. اب ملے گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا محبوب کو پھر ویسے مانو جیسا ہم کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو ہماری چاہت ہے. نور کو نور اعلیٰ نور مانو، کتاب کو روشن مانو. ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کریم اپنے کرم سے میں ماخذ بیان کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا محبوب کو جب ویسے مانو گے نا جیسے ہم چاہتے ہیں، سب سے پہلی جو چیز ملے گی نا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہدایت مل جائے گی اور راضی ہو جائے گا. دوسری چیز کیا ملے گی؟ اللہ نے فرمایا تمہاری زندگیوں میں سلامتی آ جائے گی. سبحان اللہ. سکون آ جائے گا. آپ جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایک دوسرے کو کیا دعا دیتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہو. جب مسلمان ایک دوسرے کو ملتا ہے تو سلامتی کی دعائیں کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اگر سلامتی چاہتے ہو پہلے سچی نوکری میرے مصطفیٰ کی کرو. سبحان اللہ. راضی میں تب تم سے ہوں گا جب حضور کے نوکر بنو گے، حضور کے غلام بنو گے، حضور کے عاشق بنو گے، حضور کو ویسے مانو گے جیسے ماننے کا حق ہے. تمہیں سلامتی تب ملے گی جب حضور کو ویسے مانو گے جیسے ماننے کا حق ہے. پھر آگے فرمایا تیسری چیز کیا ملے گی؟ کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اگر اندھیروں کے گڑھوں میں بھی ہوئے اللہ تمہیں روشنیوں میں لے جائے گا، تمہاری زندگیوں میں اجالے ہو جائیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا ایمان یہ کہ چاند کی چاندنی بھی آپ کے نور کی چمک کا صدقہ ہے، سورج کی روشنائی بھی آپ کے نور کی بدولت ہے، کائنات کی کہکشائیں جو رنگ و بہار و بو پھیلا رہی ہیں یہ آپ کے نور کی چمک کا صدقہ ہے. کچھ بھی نہ ہوتا، یہ روشنائیاں نہ ہوتی، یہ باغاریں نہ ہوتی، یہ اجالے نہ ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے. آپ ہیں تو چمک ہی چمک ہے. یا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. جب چمک آپ دے رکھے ہیں رب سے لے کر تو میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے زندہ ہے واللہ. ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو کل بھی زندہ ہے، جو آج بھی زندہ ہے، بے شک. اور وہ نبی ہے کہ آج اس دور کی مناسبت سے ضرورت ہے کہ صرف حضور کو سب سے اعلیٰ نہیں بیان کرنا بلکہ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ سب سے اعلیٰ بھی وہ ہیں اور خاتم النبیین بھی وہ ہیں، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. پڑھیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. روشنی چمک جس کو چاہیے نا، نسخہ دے رہا ہوں، جس کو چاہیے نا بس سچی پکی حضور کی غلامی بنا. یہ جو آپ کنفیوز رہتے ہیں، متزلزل رہتے ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، دیکھیں کہیں نہ کہیں اپنے اندر کمی ہے. اس کمی کو دور کریں. اور وہ کمی کیا ہے؟ آپ نے حضور سے وہ تعلق نہیں بنایا. اس تعلق کو مضبوط کریں. حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے ہر محبوب سے بڑھ کر میری ذات کو محبوب رکھے. ماں باپ محبوب ہوتے ہیں، اولادیں محبوب ہوتی ہیں، یہ پیسہ دولت جائیداد ورثہ محبوب ہوتا ہے نا، لیکن حضور نے فرمایا ہر شے محبوب شے سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہ کرے. تو ہر شے سے بڑھ کر حضور سے پیار کرو، رب بھی راضی ہو جائے گا.
سلامتی بھی مل جائے گی، زندگی سے اندھیرے بھی دور ہو جائیں۔ اور آخری جملہ، آخری یہ آیت کریمہ کا جو حصہ ہے، فرمایا بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم۔ رب تمہیں صراط مستقیم بھی عطا کر دے گا، لیکن شرط رکھ دی، ایسے نہیں عطا کرے گا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کام نہیں بنے گا، صرف بہت بڑا نمازی بن جانے سے کام نہیں بنے گا، بڑا روزے دار بن جانے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ کام تب بنے گا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، پھر نماز پڑھو، پھر کام بنے گا۔ حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، روزہ رکھو، پھر کام بنے گا۔ حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، پھر اچھے کام کرو، پھر کام بنے گا۔ کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور بات ختم کر رہا ہوں، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ سرکار کا جلوہ وہ نوری جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ وہ پیارا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ۔ آدم علیہ السلام کی پشت پاک میں جب سرکار کا نور آیا تو اللہ نے بہت خصائص بیان فرمائے، فضائل۔ چونکہ وہ توبہ جب قبول ہوئی، نور تو موجود تھا لیکن پھر اس کا اظہار ہوا، تو وہ نور پشت پاک سے نہ پیشانی مبارک میں جب چمکا نا، تو آدم علیہ السلام کو نہ اس نور سے محبت ہو گئی، جیسے آپ کو سرکار سے محبت ہے۔ آدم علیہ السلام کو محبت ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ یہ جو میری پیشانی میں نور رکھا ہے، اس سے بڑا پیار ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب پیشانی میں ہو تو آنکھیں سامنے ہوں، لیکن نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو دیکھتا ہے، لیکن اظہار محبت کا انداز دیکھیں۔ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے نور کو حکم فرمایا، وہ سرکار کا نور تھا، وہ بازوؤں سے چلتا ہوا شہادت کی انگلی میں آ کے چمکا۔ جب شہادت کی انگلی میں زیارت کی نہ چمکا نا، پھر دل کیا اس کو چوم لوں۔ اب دیکھ تو لیا، اب محبت میں رہا نہیں گیا، دل کیا اس کو چوم لوں۔ دعا کی، عرض کی، مولا چومنا چاہتا ہوں۔ وہ شہادت کی انگلی سے چلتا ہوا انگوٹھوں کے ناخنوں میں آیا، آپ نے چوم لیا اور آنکھوں سے مس کر لیا۔ جب آج آپ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے مس کرتے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام سبحان اللہ۔ کا کیوں چوم رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ وہ نوری جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ وہ سونا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ یا نبی سلام علیکہ، غم شناس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کو راس بھی تمہیں ہو۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جل کی منبر بنی گردن اولیاء، اس
قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام السلام یا رحمت للعالمین یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام دوست بیٹھ جائیں. وعلى سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. مولا کریم سب پہ اپنا خاص فضل فرما. کاشف صاحب ان کی مامو جان اور خاندان جتنے رفقا جن کی محنت کاوش سے یہ خوبصورت بزم سجی ہے مولا ان کا بزم سجانا قبول فرما. یہ میلاد پاک جو ہم نے سجایا ذکر کیا حاضری پیش کی مولا قبول فرما. نبی پاک علیہ السلام کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. حضور غوث اعظم کی بارگاہ غوثیت میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. جتنے آئے ہیں مولا سب کو بامراد واپس لوٹا. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اس علاقے پہ اس محلے پہ اپنا خاص فضل فرما. ان تمام خاندان کے گھروں پہ مولا اپنا خاص فضل فرما. کاشف صاحب ان کے والد محترم باہر مدینہ شریف میں ان سے میری ملاقات ہوتی رہی. روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے میری دعوت کی تھی. وہ لمحہ مجھے نہیں بھولتا. فقیر سے مولا ان کو بھی سے زندگی عطا فرما. تمام اس خاندان کو سلامتی ایمان سے بھرپور فرما. سب پہ کرم فرما. سب پہ فضل فرما. یہ جو دلوں میں دعائیں کر رہے ہیں مولا سب کی دعائیں قبول فرما. میرے مرشد لجپال کو صحت کاملہ درازی عمر بالخیر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.